اسکول میں بچوں کو سمجھانے کے لیے استاد نے بورڈ پر ایک 8 انچ کی لکیر کھینچ دی اور بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا کہ بچوں بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس لکیر کو کیسے چھوٹا کریں گے۔ ہم نے اس لکیر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کپڑے سے صاف بھی نہیں کرنا، کسی چیز سے اس کو مٹانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، اور ہم نے اسے چھوٹا بھی کرنا ہے۔ بچے ذہن کے کچے یہ سن کر پریشان ہوئے کہ اب ہم اس کا جواب کیسے دیں گے۔ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، کپڑا بھی نہیں پھیریں گے، ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ مٹانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اور اس کو چھوٹا بھی کریں گے۔ جب کافی دیر بعد بچوں سے کوئی جواب نہ بنا تو پھر استاد نے خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اسی لکیر کے اوپر ایک 10 انچ کی لکیر کھینچ دی۔ جب 10 انچ کی لکیر کھینچی تو بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بچوں اب یہ نیچے والی 8 انچ کی لکیر خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب اس کے اوپر ایک بڑی لکیر آ گئی تو پہلی والی لکیر خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ پھر بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہی مثال تمہاری زندگی کی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی کامیابی تلاش کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے کسی بھی انسان کی کامیابی کو ٹچ نہیں کرنا، کسی انسان کی شخصیت پر کوئی داغ یا کوئی نشان لگائے بغیر خود سے ہی اپنی کامیابی تلاش کرنی ہے۔ اس مختصر سی کہانی میں ہمارے لیے جو سبق موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ کامیابی کا بہترین نسخہ ہی یہی ہے کہ خود سے محنت کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کامیابی کو نقصان پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کامیابی سے حسد کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کامیابی میں رکاوٹ بنیں۔ آپ خود محنت کریں اور اپنے لیے کامیابی حاصل کریں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پھر جب انسان اس طرح کا بنے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کردار کو اتنا بلند کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو کر خود ہی پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، جو تو مانگے گا میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، جو تو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پھر انسان اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں آپ جس بھی شعبے میں خود کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں یا خود کو کامیابی سے ہمکنار کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود سے محنت کریں تاکہ آپ کی کامیابی آپ کو فائدہ دے سکے، تاکہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے دلی سکون کا باعث ہو۔ اگر آپ کی کامیابی کسی کی خوشی کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ کو ملتی ہے تو پھر اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خود کے لیے کوئی خوشی تلاش کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ دوسروں کی خوشی میں رکاوٹ بننا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے اپنے لیے کوئی کامیابی کوئی خوشی تلاش کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ دوسروں کو زندگی میں اپنی خوشی کے لیے دکھ بھرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جو خوشی جو کامیابی ملے گی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے کے کامیابی یا خوشی میں رکاوٹ بن کر اپنے لیے خوشی اور کامیابی حاصل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کی کامیابی کی وجہ کسی دوسرے کا غم نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کامیابی کی وجہ کسی دوسرے کا حق مارنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کسی بھی انسان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی کامیابی آپ کی خود کی لگن اور محنت سے ہی آپ کو ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔